اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کون کس درد سے گزر رہا ہے۔ اپنے تو سب کے ہوتے ہیں لیکن وقت بتاتا ہے کون کس کا ہے۔ ہر کسی کے دل میں اچھی یادیں چھوڑ جاؤ، کیونکہ انسان نہیں رہتا، بس یادیں رہ جاتی ہیں۔ بعض رشتے ایسے ہوتے ہیں جنہیں مضبوط کرتے کرتے انسان خود ٹوٹ جاتا ہے۔ دوسروں کی ضرورتوں کا ہم سے وابستہ ہونا اللہ کا تم پہ خاص فضل ہے، لہٰذا کثرت سے صدقہ کرو۔ بہتر ہی نہیں بہترین ہوگا جس نے رب پر مکمل یقین ہوگا۔ شکوے تو ہیں مگر کسی سے کچھ نہیں کہنا۔ میں نے زندگی میں 300 سال مختلف دعاؤں سے لوگوں کا علاج کیا، مگر اس طویل تجربے کے بعد میں نے سیکھا کہ انسان کے لیے سب سے بہترین دعا محبت اور عزت ہے۔ کسی نے پوچھا اگر یہ اثر نہ کرے تو وہ مسکرائے اور بولے دعا کی مقدار بڑھا دو۔ خالی پیٹ، خالی جیب اور جھوٹا پیار انسان کو زندگی میں وہ سبق سکھاتا ہے جو بڑے سے بڑا استاد بھی نہیں سکھا پاتا۔ قسمت والوں کو ہی ملتے ہیں وہ لوگ جو وقت بھی دیں، پیار بھی کرے اور قدر بھی۔ اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اپنی زندگی کا ایک لمحہ بھی ضائع نہ ہونے دیں۔ کسی کا دل نہ دکھاؤ، اس کے آنسو تمہارے لیے سزا بن سکتے ہیں۔ سب راستے بند ہو سکتے ہیں مگر میرے رب کی رحمت کا راستہ کبھی بند نہیں ہو سکتا۔ رکاوٹیں تو زندہ لوگوں کے لیے ہیں، میت کے لیے تو ہر کوئی راستہ چھوڑ دیتا ہے۔ اے اللہ ہمیں مانگنے کا سلیقہ نہیں آتا، پھر بھی ہر روز ہاتھ پھیلائے اس یقین کے ساتھ تجھ سے مانگتے ہیں کہ تیرے سوا ہماری دعاؤں کو قبول کرنے والا کوئی نہیں۔ اے مالک ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو نہ دیکھ، ہمارا تجھ پہ جو یقین کامل ہے اس کو دیکھ اور ہماری حاجتوں کو پورا کر دے، آمین۔ اللہ فجر کے وقت اسی کو اٹھاتا ہے جو اللہ والے ہوتے ہیں یا اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں، کیونکہ فجر منافقوں کے لیے باری ہوتی ہے۔ اے اللہ ہمیں فجر والوں میں سے بنا اور اپنا خاص بندہ بنا دے، آمین۔ کفن بھی کیا چیز ہے، جس نے بنایا اس نے بیچ دیا، جس نے خریدا اس نے استعمال نہیں کیا اور جس نے استعمال کیا اسے معلوم ہی نہیں۔ ہر چیز کا صدقہ ہوتا ہے اور عقل کا صدقہ یہ ہے کہ جاہل کی بات سن کر برداشت کرنا۔ تمیزدار لوگ بدتمیز لوگوں کی بدتمیزی کو بھی بڑی تمیز سے برداشت کرتے ہیں۔ انسان کی پہچان علم سے نہیں ادب سے ہوتی ہے، اس لیے کہ علم ابلیس کے پاس بھی تھا مگر ادب سے محروم تھا۔ نرم الفاظ پر خرچ کچھ نہیں ہوتا لیکن ان کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے۔ نامکمل علم فساد پیدا کرتا ہے، حضرت علی کرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لمبی زبان انسان کی زندگی کو چھوٹا کر دیتی ہے۔ ماؤں کی ضرورت زندگی میں کبھی ختم نہیں ہوتی، ان کی محبت آکسیجن کی طرح ہوتی ہے جس کی ضرورت آخری سانس تک رہتی ہے۔ میری چپ کو میری ہاتھ مت سمجھنا، میں اپنے فیصلے خدا پر چھوڑ دیتی ہوں۔ دعا کبھی رد نہیں ہوتی بلکہ وہ اللہ کے ہاں ذخیرہ رہتی ہے اور بہت بہترین وقت پر قبول ہوتی ہے۔ خاموشی بہت سارے برم رکھ لیتی ہے۔ کسی کو اذیت دینے کے بعد اس کے صبر اور خاموشی سے ڈرو۔ ان بد دعاؤں سے ڈرو جو بول کر نہیں دی جاتی۔ بدلہ لینے والوں سے نہیں، سہ جانے والوں سے ڈرو کہ ان کا معاملہ رب کے حضور پہنچا دیا جاتا ہے۔ صبر والے سکون میں رہتے ہیں کیونکہ انہیں معلوم ہوتا ہے کہ اللہ بہتر کرے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رشتہ داری کاٹنے والا جنت میں نہیں جا سکتا۔ جو شخص صبر کی چادر اوڑھ لیتا ہے وہ عزت اور بزرگی پاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی غصے کو پی جاتا ہے اور غصہ کرنے پر قادر بھی ہوتا ہے، اللہ اس کے دل کو ایمان سے بھر دیتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں بادشاہ کامیاب ہو گئے، دولت والے کامیاب ہو گئے، اعلیٰ عہدوں والے کامیاب ہو گئے۔ قرآن کہتا ہے بے شک کامیاب ہو گئے ایمان والے۔ اگر تم عظمت کی بلندیوں کو چھونا چاہتے ہو تو اپنے دل میں انسانیت کے لیے نفرت کی بجائے محبت آباد کرو۔
پرانے لوگ سمجھدار تھے، تعلقات سنبھالتے تھے، پھر لوگ پریکٹیکل ہو گئے، تعلق سے فائدہ نکالنے لگے۔ اب لوگ پروفیشنل ہیں، فائدہ ہو تو تعلق رکھتے ہیں۔ جب موبائل سے بیلنس اور رشتوں سے پیار ختم ہو جائے تو لوگ گیم کھیلنا شروع کر دیتے ہیں۔ سمجھ نہ آیا زندگی تیرا فلسفہ، ایک طرف کہتی ہے صبر کا پھل میٹھا ہے اور دوسری طرف کہتی ہے وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ اللہ کو دل اور زبان کا سخت ہونا پسند نہیں، اس لیے اللہ نے دونوں کو ہڈی کے بغیر بنایا ہے، اسے نرم رکھو۔ حضرت علی نے فرمایا نفرت کرنا آسان ہے مگر محبت میں طاقت ہے، محبت ہی دلوں کو جوڑنے والی چیز ہے۔ انسان کا دشمن اس کی زبان بھی ہو سکتی ہے، جو بولنے سے پہلے نہ سوچے وہ خود کو نقصان دیتا ہے، خاموشی اکثر حفاظت بن جاتی ہے۔ عجیب ہے نا تیری دنیا کے لوگ یا رب، جتنا عزت دو اتنا ہی گرا ہوا سمجھتے ہیں۔ زندگی نے یہ سکھایا ہے کہ ہماری خامیوں سے زیادہ ہماری خوبیوں کی وجہ سے ہمیں ناپسند کیا جاتا ہے۔ اپنی زندگی میں کچھ کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں تو اس کے بارے میں پہلے سے لوگوں کو آگاہ نہ کریں، بلکہ ہمیشہ کام ہو جانے کے بعد لوگوں کو بتائیں۔ میں نے وقت سے پوچھا میرا قصور کیا، ہنسا اور بولا تو نے ہر کسی کو اپنا سمجھا۔ وقت نے گزرنا ہی ہوتا ہے، وقت گزر ہی جاتا ہے، لیکن یہ گزرا وقت جاتے جاتے لوگوں کے سچے پکے سب رنگ دکھا جاتا ہے۔ پوری دنیا کو خفا رہنے دو، اگر ماں باپ راضی ہیں تو تم بادشاہ ہو۔ اگر انسان کا اخلاق اچھا ہو تو لوگ قبر کا بھی پتہ پوچھتے ہیں۔ رزق کا حساب دیر سے ہوگا مگر کردار کا حساب فوراً ہوتا ہے۔ اچھا انسان بنو، مالدار بعد میں بھی ہو سکتے ہو۔ لوگوں کے عیب چھپاؤ تاکہ اللہ تمہارے پردے رکھے۔ جس نے معاف کرنا سیکھ لیا وہ سکون پا گیا۔ دوسروں کو معاف کرنا خود پر احسان ہے۔ علم وہ خزانہ ہے جو چوری نہیں ہو سکتا، جو جتنا بانٹے اتنا ہی بڑھتا ہے۔ علم والا کبھی تنہا نہیں ہوتا۔ خاموشی عقل کی نشانی ہے، زیادہ بولنے والا اکثر نقصان اٹھاتا ہے۔ سچ وہی ہے جو خاموشی میں چھپا ہو۔ تلخ ہونے میں اور بدتمیز ہونے میں بہت فرق ہے، لیکن کچھ لوگ اس میں فرق نہیں کر پاتے۔ جینے میں دیر مت کرے، کیونکہ جب تک جینا سیکھ پائیں گے تب تک مر جائیں گے۔ سب سے بدترین فکر کردار کا فکر ہے، جس کا اخلاق کمزور ہو وہ مالدار ہو کر بھی غریب ہے۔ اصل دولت اچھے اخلاق میں ہے۔ جو تمہیں تمہارے عیبوں سے آگاہ کرے وہ تمہارا سب سے سچا دوست ہے، کیونکہ آئینہ ہمیشہ سچ دکھاتا ہے۔ لوگ اکڑ کر ایسے جیتے ہیں جیسے آب حیات پیتے ہیں۔ صرف خوف خدا ایک ایسا چراغ ہے جس کی روشنی میں نیکی اور بدی صاف نظر آتی ہے۔ میں قربان جاؤں اس غم پر جس نے مجھے اللہ کے قریب کر دیا۔ اللہ وہ جانتا ہے جو تم کسی سے کہہ بھی نہیں سکتے۔ ہمیشہ یہ سوچ کر جیو کہ ہمارے رب نے ہمیں بہت کچھ دیا ہے، اگر ہمارے اعمال کے مطابق دیتا تو ہمارے پاس کچھ نہ ہوتا۔ زندگی کی کتاب اتنی غلطیاں ہیں کہ پینسل سے پہلے ربڑ ختم ہو جائے اور توبہ سے پہلے زندگی۔ حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ کے سوا ہر سہارا کمزور اور عارضی ہے۔ ساری بات مقدر کی ہوتی ہے، جس کے سامنے انسان کی ساری دانشمندی دری کی دری رہ جاتی ہے۔ بہت تکلیف دیتے ہیں وہ درد جو بنا قصور کے ملے ہوں۔ کیا ہی اچھا قول ہے، کسی کا تعلق رہے نہ رہے پر احترام رہنا چاہیے، انسان کا بھی اور اس کے راز کا بھی۔ بہترین زندگی جینے کے لیے اس حقیقت کو تسلیم کرنا پڑتا ہے کہ سب کو سب کچھ نہیں مل سکتا۔ بیچارہ بننے سے تکلیف برداشت کر لینا ہزار گنا بہتر ہے، کیونکہ اس سے آپ کی عزت نفس قائم رہتی ہے۔ چھوٹے ذہنوں میں ہمیشہ خواہشیں اور بڑے ذہنوں میں ہمیشہ مقاصد ہوا کرتے ہیں۔ جب اللہ سے رابطے ہوں گے تو اندھیروں میں بھی راستے ہوں گے۔
کوئی تم سے مل کر اپنی تازگی کھو دے اور مرجھا جائے تو تم سے کم ظرف اور بدقسمت انسان کوئی نہیں، پھر چاہے تم اپنی ذات کو لے کر کتنے ہی خوش کیوں نہ ہو۔ کیوں کریں بھروسہ غیروں پر جب چلنا ہے اپنے پیروں پر۔ درخت پر جب پھل ہوں تو اس کے رکھوالے بہت ہوتے ہیں، لیکن طوفان اور سیلاب میں اس درخت کا سہارا صرف اس کی اپنی جڑیں ہوتی ہیں۔ نعمتیں اللہ کا ڈر چھوڑنے اور لوگوں کے ساتھ برا سلوک اختیار کرنے کی وجہ سے چھین لی جاتی ہیں۔ جس قوم میں رشتہ داری توڑنے والا ہوتا ہے اس پر رحمت نہیں اترتی۔ صرف 10% خوشیاں آپ کو باہر کے حالات سے ملتی ہیں، بقیہ 90% خوشیاں آپ کو اندر کی سوچ اور احساسات سے ملتی ہیں۔ گویا خوش رہنے کے لیے دنیا کو بدلنے کی بجائے اپنے اندر کی دنیا بدلنا ضروری ہے۔ روزے رکھا کرو کیونکہ اس کا کوئی مثل نہیں۔ نیک کام میں جس قدر ہو سکے جلدی کوشش کرو۔ جس کو روزے نے کھانے یا پینے سے روک دیا کہ جس کی اسے خواہش تھی تو اللہ پاک اسے جنتی پھلوں میں سے کھلائے گا اور جنتی شراب سیراب کرے گا۔